بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ ہر چھوٹے بڑے، ہر کالے گورے، ہر مرد عورت، ہر کافر مومن کے لیے رحمت ہیں. اس کا دعویٰ اور فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اپنے بارے میں کہا رب العالمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا رحمت للعالمین. اللہ اگر تمام جہان کے، تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے ہیں. آپ کی ذات سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے. اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. آپ نے خود فرمایا: انا رحمت مہدات، میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی رحمت ہوں. اور آپ نے ایک جگہ فرمایا: انا ضحوک القتال، میں ہنستا بھی ہوں اور تلوار چلاتا بھی ہوں. آپ اگر ایک طرف ہنسنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، تو کفر کے اور جو اسلام کے مخالفین ہیں ان کے خلاف تلوار چلانے والے بھی ہیں اور تلوار چلانے کا حکم دینے والے بھی ہیں. فتح مکہ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانگی کا اعلان فرمایا، اور آپ ادھر سے چلنے شروع ہوئے تو مر الزہران ایک جگہ ہے، 7 میل کے فاصلے پر مکہ سے پڑتی ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور 10,000 کا یہ مضبوط لشکر مکہ کی چڑھائی کے لیے نکلا. آپ یہ چاہتے تھے کہ خون ریزی نہ ہو، دشمن کے ساتھ 2 ہاتھ نہ ہو، ان کے ساتھ تلواریں آپس میں نہ ٹکرائیں، بلکہ فیصلہ اس طرح ہو جائے کہ ہمارا ایک بڑا لشکر جا کر ان کے سر پر سوار ہو اور انہیں اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ کسی طرح بھی لڑائی نہ کریں، بس اسلام کو قبول کر لیں. تو اللہ کے رسول کی چاہت یہ تھی کہ خون ریزی نہ ہو. آپ اسی ارادے سے یہاں مکہ مکرمہ کے لیے نکلے تھے. تو آپ نے مر الزہران پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ سے کچھ میل کے فاصلے پر حکم دیا کہ آگ کے الاؤ کو روشن کیا جائے. صحابہ کی جو ٹکڑیاں تھیں وہ الگ الگ، کسی نے یہاں، کسی نے یہاں، کسی نے یہاں، اس طریقے سے آگ کو روشن کیا، آگ جلائی، تاکہ مکہ کے اندر جو دیکھنے والے دشمن ہیں ان سب کو پتہ چل جائے
کہ محمد جس طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس ایک بڑا لشکر ہے اور وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس طرف حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اب آپ نے جیسے یہ حکم دیا، صحابہ نے آپ کے علاؤ کو روشن کیا، اب یہ سارا دشمن کا لشکر دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی تعداد میں یہاں جمع ہے۔ پھر یہ لشکر مکہ کی طرف جیسے بڑھنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان سے کہا کہ ابو سفیان کو ایسی جگہ کھڑا کرو جہاں سے وہ پورے لشکر کی زیارت کرے، پورے لشکر کو دیکھے۔ ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کر دیا۔ اب یہ لشکر پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جرأت اور بہادری کے ساتھ مکہ کی گلیوں کو کراس کرتا ہوا نکلتا ہے، اور آپ کے پاس 10,000 صحابہ کا لشکر، ان کے ہاتھ میں تلوار اور کمانے، اور وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار۔ اب اس بڑے لشکر کو دیکھ کر کافر تھر تھرا گیا اور کانپ گیا۔ ابو سفیان جو اس وقت کا بہادر سمجھا جاتا تھا، اس نے کہا ابو الفضل، حضرت عباس کی کنیت، ان سے کہا ابو الفضل آج تیرے بھتیجے کا لشکر، تیرے بھتیجے کی حکومت کتنی بڑی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکومت نہیں تھی، بلکہ آپ کا معجزہ تھا۔ بادشاہ جب کسی جگہ داخل ہوتے ہیں تو وہ وہاں کے کمزور لوگوں کو اور کمزور کرتے ہیں تاکہ وہ اٹھنے نہ پائیں، اور وہ جہاں کے وہ لوگ طاقتور ہوتے ہیں انہیں چھیڑتے نہیں ہیں تاکہ وہ پھر ہمارا فیور جو کرتے ہیں وہ ہٹ نہ جائیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ تیرا جو بھتیجا ہے اس کی طاقت کتنی بڑی عظیم ہے، کتنا بڑا لشکر لے کر وہ سامنے آیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ طاقت حکومت کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ خیر آپ یہاں سے چلے اور مکے کے اندر جب داخل ہو گئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے سامنے وہ باتیں تھی جو مکہ کے اندر آپ کے ساتھ پیش کی گئی تھی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، ناانصافی کی تاریخ کا وہ دور تھا کہ دنیا اسے بھلا نہیں سکتی، آپ پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، حضرت خباب بن ارد کو کوئلوں کی کانوں پر لٹایا گیا۔ ان پر کون سا وہ ظلم تھا جو نہیں ہوا؟ وہ سب صحابہ کے یاد تھا کہ اب کیا کیا ظلم ان پر ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت سعد بن عبادہ کا نعرہ کیا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ، آج مار کاٹ کا دن ہے، آج ہم فیصلہ کریں گے۔ جس نے ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں آج ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ جس نے آگ کے الاؤ کو روشن کیا اس پر حضرت بلال حبشی کے جسم کو رکھا، آج ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ جس نے خباب بن ارد کو مظلوم کیا آج ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ الغرض جتنے بھی مظالم تھے صحابہ کے سب یاد تھے اور وہ نعرہ لگا رہے تھے آج مار کاٹ کا دن ہے، آج ہم جسموں سے گردنوں کو الگ کر دیں گے، آج ہم ہاتھوں کو جسموں سے الگ کر دیں گے، آج ہم پیروں کو جسموں سے الگ کر دیں گے۔ ابو سفیان ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، گھبراتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ جیسا نبی کوئی نہیں، آپ اگر رحم کا فیصلہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب اللہ کے رسول خاموش ہیں، آپ نے فوراً پیترا بدلا اور فرمایا حضرت ابو سفیان یہ بعد میں حضرت بن گئے، پہلے تو کیونکہ کافر تھے لیکن بعد میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر یہ ایمان لے آئے، جس طریقے سے اور دوسرے صحابہ بنے، پہلے وہ کافر تھے لیکن اب ہمارے یہاں ان کو حضرت اور رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں کہا جا سکتا، قرآن میں ان کے لیے رضا کا فرمانا اور فیصلہ ہے۔ جب ابو سفیان اپنے گھر گیا اور اس نے دیکھا کہ بڑا لشکر مکے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی بیوی بڑی ہندا جو تھی وہ بہت مضبوط اور طاقتور تھی، اس نے ابو سفیان کی مونچھوں کو پکڑا اور اس کو زمین پر دے کر مارا اور کہا تو ڈر کر کے گھر بھاگ کر آیا ہے، تجھے محمد کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اتنی بہادر عورتیں ہوا کرتی تھی، خیر وہ بعد میں ایمان لے آئے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول کے ساتھ بات کی۔ اب حضرت سعد بن عبادہ کے پاس اللہ کے رسول گئے، آپ نے جا کر کہا سعد بن عبادہ تم یہ فیصلہ اور یہ اعلان کر رہے ہو الیوم یوم الملحمہ،
آج مار کاٹ کا دن ہے، آج ہم گردنوں کو جسموں سے الگ کر دیں گے، ہاتھوں کو جسموں سے الگ کر دیں گے، آج ہم چہروں کو ایسا کر دیں گے کہ پہچانا نہ جائے۔ تم یہ کہہ رہے ہو اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے قیس کو پکڑا کر کے کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج مار کاٹ کا دن نہیں ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ تاریخ میں یہ اوراق نقش ہیں، تاریخ بتاتی ہے، نپولین ہو یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات پر رحم کرنے والا، آپ سے بڑا قائد، آپ سے بڑا رہبر، آپ سے بڑا رہنما، آپ سے بڑا سیاسی لیڈر، آپ سے بڑا رحیم نہ اس دھرتی پر آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ عیسائی نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر 100 بڑے انسانوں کا تذکرہ کیا، جن میں سب سے پہلے رسول خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ آپ کی آمد مرحبا، آپ کا آنا ساری انسانیت کے لیے رحمت، آپ کا اٹھنا ساری انسانیت کے لیے رحمت، آپ کا چلنا ساری انسانیت کے لیے رحمت، قیامت میں آپ ساری امتوں کے لیے رحمت، دنیا میں آپ سارے انسانوں کے لیے رحمت۔ طلحہ بن عثمان کے ہاتھ میں جو چابی تھی، جب آپ مدینہ سے مکہ کی طرف، جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے، اس وقت عثمان بن طلحہ سے آپ نے کہا کہ یہ مکہ کی، یہ بیت اللہ کی چابی آپ مجھے دے دے، میں تھوڑی عبادت کر لوں، لیکن اس نے ناگواری محسوس کی، اللہ کے رسول کو چابی نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ آپ نے اس سے یہ جملہ کہا کہ وہ وقت کیا ہوگا جس وقت آج تو جس جگہ کھڑا ہے میں کھڑا ہوں گا، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوگا، یعنی وہ کچھ اوپر کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس جگہ میں کھڑا ہوں گا اور اس جگہ تو کھڑا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ اب یہی وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دی ہوئی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، اور آپ نے جو اعلان کیا تھا، جو پیشین گوئی فرمائی تھی، وہ سامنے آئی۔ عثمان بن طلحہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اب آپ کے ہاتھ میں یہ بیت اللہ کی چابی ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، زمزم کو جو پلانے کا کام ہے وہ ہم کرتے آئے ہیں، ہمارا خاندان کرتا ہے، یہ بیت اللہ کی چابی بھی اگر ہمیں مل جائے بیت اللہ کے ہم دربان بن جائیں گے، ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ آپ نے حضرت علی کو بٹھا دیا اور عثمان بن طلحہ کو دوبارہ چابی دی اور کہا عثمان بن طلحہ، قیامت تک اب تیرے خاندان کے اندر یہ چابی اسی طریقے سے چلتی رہے گی، ظالم کا ظلم ہی تیرے سے اس چابی کو لے سکے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں لے سکے گا۔ یہ وہ وقت تھا۔ پھر آپ مسجد حرام سے نکل کر کے باہر آئے اور آپ نے اور دوسرے اعلانات کیے۔ آپ اعلانات کرتے جا رہے تھے اور دنیا کو بتاتے جا رہے تھے کہ رحمت اس طریقے سے بانٹی جاتی ہے۔ پھر آپ نے کہا قریشیوں سے کہ اب تمہارے ساتھ میں کیسا سلوک کرنے والا ہوں تمہیں پتا ہے۔ اب سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ جس کے پاس ہزاروں کا لشکر ہو اور 10,000 تلواریں جس کے ہاتھوں میں ہوں اور 20,000 ہاتھ جس کے پاس ہوں، وہ چاہتا تو کہ اپنے ایک ابرو کے اشارے پر حکم کرتا تو جبھی مار کاٹ ہو سکتی تھی اور ان سے ظلم و ستم کا بدلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا میں نے آج تمہیں معاف کر دیا، ایسے ہی میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ساری دنیا کے لیے عام ہے، وہ کافروں پر بھی عام ہے اور مؤمنین پر بھی عام ہے، بڑوں پر بھی عام ہے اور چھوٹوں پر بھی عام ہے، مردوں پر بھی عام ہے اور عورتوں پر بھی عام ہے۔ الغرض دنیا میں اور مرنے کے بعد آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے۔ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، جبھی ہماری کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم آپ سے ہٹ کر چلیں گے تو ہماری زندگی میں ناکامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرسوں اور ترسوں 2 دن آپ کے یہاں مدرسے میں مشورہ ہوگا، اس میں اہتمام کریں اس بات کا کہ زیادہ بھیڑ نہ جمع کریں، چلے تو جا تو سکتے ہیں لیکن بھیڑ زیادہ جمع نہ کریں، جائیں اور واپس آ جائیں۔ مسجد جو دوسری مسجدوں کے اندر وہ دعائیں ہوتی ہیں ان میں شریک ہو جائیں، اور اسی طریقے سے دیکھو اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے ذمہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی مہمانداری اچھی کریں تاکہ وہ ہم سے اچھا اثر لے کر جائے، برا اثر نہ لے کر جائے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آنے والے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے، جو اسے ضروریات ہو اس کو پورا کرے۔
تو جو مہمان آنے والے ہیں وہ ہمارے ہم سب کے مہمان ہوں گے، پورے گاؤں کے مہمان ہوں گے، ان کی عزت ہماری عزت ہوگی، جو ان کی ضروریات ہو ان کو پورا کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے سبھی اس کا اہتمام کریں کہ جو ہمیں ذمہ داری مل جائے، اب ہمارے پاس دودھ ہے تو ہم کچھ دودھ وہاں پہنچا دیں تاکہ مہمانوں کو جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے، یا ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں وہ انہیں دے دیں، یا جو بھی ضروریات وہ ہم سمجھتے ہیں اور یا ان سے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، تو اس چیز کا اہتمام کریں۔ زیادہ بھیڑ تو جمع نہ کریں کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی زیادہ لوگوں کو جمع ہونے کی پرمیشن نہیں ہے، سیاسی جلسے ہوں یا مذہبی، کسی بھی طریقے سے۔ اسی لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور آنے والے مہمانوں کو ہم سے راحت پہنچے۔ اللہ ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔